وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو پھر بھی چھپاتا تھا، اتنی معرفت کے باوجود بھی، نبی کی اتنی پہچان کے باوجود بھی کہ حق ہیں، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، احکامات الہیہ بحق ہیں، رب کا کلام برحق ہے، اللہ کی طرف سے یہ آیات، یہ قرآن، یہ ساری باتیں، یہ احکام نازل ہوتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بس ایک گروہ ایسا تھا جو حق کو پہچاننے کے باوجود چھپا دیتا تھا، اور اسی طرح پھر وہ معاذ اللہ دنیا سے گیا، حتیٰ کہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ایک گروہ ایسا بھی اٹھا کہ اس نے تبدیلی قبلہ کے حوالے سے احکام الہی میں شک کرنے کی طرف گیا، تو رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی ایک ایسا حکم ارشاد فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ پڑنا، اور جو لوگ اللہ کے احکام میں شک کرنے والوں میں پڑ جاتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہوتے، بلکہ معاذ اللہ ان کے احکام، ان کے لیے جب احکام سری نازل بھی ہو چکے ہوتے ہیں، رب کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا، کافر ان کو کہا گیا، انکار کرنے والا کہا گیا، فرمایا گیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور یہ بالکل واضح طور پر چیز بیان کر دی گئی۔ آج بھی ایک تعداد ایسی ہے کہ کافر کو مسلمان نہ کہو، اور مسلمان کے متعلق بھی مختلف طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ کا ایک واضح طور پر قرآن میں انداز ہے، ہم اس کو پڑھیں تو جس کا جو مذہب ہے، جو جس کا انداز ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا، اگر وہ کافر ہے تو اس کو کافر کہا جائے گا، اگر وہ یہودی ہے تو اس کو یہودی کہا جائے گا، نصارہ میں سے ہے تو اس کو نصارہ کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ ان میں سے نہیں ہے اور ایمان بھی نہیں لاتا اور مسلمانوں کے پاس آ کر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کافروں کے پاس جا کر کہتا ہے میں کافر ہوں، اس کو منافق کہا جائے گا۔ قرآن کے واضح احکام موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے ایمان والے کو اس میں کیا حکم ہے، وہ اپنے ایمان کو نہ صرف مضبوط کرے بلکہ دین کو سیکھے، احکامات الہیہ پر توجہ دے۔ رب کائنات نے قرآن میں ایک ایک چیز کی حکمت کو بڑا واضح طور پر بیان کیا۔ نور ٹی وی، ہر گھر کی روشنی۔